پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک اللہ والے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ جب رمضان شریف کے مہینے میں روزے داروں کے سامنے ایک ایسا بڑا سا سانپ آ گیا جو سانپ انسانوں اور جانوروں کو بھی کھا جاتا تھا، اس سانپ نے ان مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ آج کی اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے آخر تک اسے ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ دوستوں، ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں ایک اللہ والے، اللہ کے نیک بندے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کسی پہاڑ پر چلے جا رہے تھے۔ پہاڑوں پر سے گزرتے ہوئے انہیں کسی بستی میں جانا تھا اور پیدل وہ سفر طے کر رہے تھے۔ روزے کی حالت میں وہ لوگ فجر کی نماز کے بعد سامان سر پر اٹھا کر پیدل چل پڑے۔ دوسری پہاڑی وہاں سے تقریباً 10 میل کی دوری پر تھی۔ پہاڑ پوری طرح سے سوکھا ہوا تھا، دھوپ بہت زیادہ تیز تھی۔ جب انہوں نے کچھ دوری طے کر لی تو ان کے ساتھ جماعت میں جو لوگ موجود تھے انہیں پیاس نے پریشان کر دیا۔ ان کا چلنا محال ہو گیا، روزے کی حالت بھی ہے اور پانی بھی نہیں پی سکتے تھے۔ ان کے ساتھی اللہ والے کی طرف بڑی آس کے ساتھ دیکھنے لگے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی دعا سے ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ کی مدد ضرور پہنچے گی۔ آپ ہمیں کوئی طریقہ بتائیے، پیاس سے ہمارا حلق مکمل طور پر سوکھ چکا ہے اور ایسی پیاس لگ رہی ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ اس وقت کہیں سے پینے کے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مل جائے، لیکن روزے کی حالت ہے، یہ سوچنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ والے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، دیکھو، روزے میں سب سے بڑی سختی پیاس کو تو برداشت کرنا ہے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ ہم اس نیک کام کے سلسلے میں نکلے ہیں، دین الہی پر چل رہے ہیں، راہ حق پر چل رہے ہیں، اور ایسی چھوٹی موٹی مشکلات تو راستے بھر پیش آتی رہیں گی۔ ہم ایک جگہ کا انتخاب کرتے ہیں اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں۔ ان کے کہنے پر تمام لوگ ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے، پھر بھی ہانپ رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اب تم سب میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ ان کے ساتھیوں نے کہا، درود شریف؟ اور اس وقت تو اللہ والے نے کہا، جی بالکل، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، دیکھنا درود پاک کی برکت سے کیسے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ دوستوں، جیسے ہی انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، ابھی 100 تک کی تعداد بھی نہیں پہنچی تھی کہ ان کو ایسا لگا کہ جیسے ان پر بادلوں کے سائے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک دم سے ٹھنڈک ہو گئی، پیاس جاتی رہی، ساری تھکن بھی دور ہو گئی، اور جو کچھ بھی پریشانی تھی، کمزوری تھی، وہ سب کی سب اپنے آپ جیسے ختم ہو گئی ہو۔ سبحان اللہ، درود پاک کا یہ کمال تھا۔ اب وہ لوگ چلنے کے قابل ہو گئے تھے اور پھر سے تازہ تر ہو کر وہ چل پڑے۔ شام تک وہ پوری جماعت اس بستی کے قریب پہنچ چکی تھی جہاں انہیں جانا تھا۔ وہاں پر رہنے والے غیر مسلموں کو وہ مسلمان اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، دین حق کا پرچم لہرانے کے لیے آئے تھے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا مقصد نیک تھا، خوشی خوشی اس بستی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ہم یہاں آج شام میں افطار کریں گے اور ان سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر اللہ کا جو دین ہے اس کو سر بلند کریں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ اس بستی میں داخل ہونے لگے، اس سے پہلے انہیں بڑی بڑی گھاس نظر آئی۔ وہ گھاس اتنی بڑی تھی کہ انسان کے قد سے بھی زیادہ اونچا اس کا قد تھا۔ انہوں نے سوچا، بستی سے باہر یہ عجیب سی گھاس کیوں اگی ہوئی ہے؟ کیا یہ لوگ صفائی نہیں کرتے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ اللہ والے اور ان کے ساتھی اس کے اندر جب داخل ہوئے تو ساری حقیقت سمجھ گئے، کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑا کالے رنگ کا ناگ پھن کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، روزہ افطار کرنا تھا، اور سانپ کو دیکھ کر تمام جماعت والے خوفزدہ ہو گئے سوائے اللہ کے اس نیک بندے کے۔ بزرگ نے کہا، گھبراؤ مت، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ گویا کہ اس نے بہت سے جانور کھائے ہیں، بہت سے انسانوں کو مارا ہے، بلا وجہ مصیبت بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے بستی والے بھی بہت پریشان ہوں گے، اپنی جان بچا کر گھروں میں بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کا ذکر کرو، درود پاک کی تسبیح کرنا شروع کر دو، جس طرح دوپہر میں تم لوگوں نے درود پاک کو پڑھا تھا۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہماری مدد کی۔ ان لوگوں نے بزرگ کی بات پر یقین کیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔
दुरूद पाक की जब कसरत हुई, अभी 100 की तादाद भी पूरी नहीं हुई थी कि वो सांप उन पर हमला करने वाला था, तो उसी वक्त उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। किसी ने उस पर हमला किया, ना कोई वार किया था, ना कोई नुकीली चीज खींच कर मारी थी, बल्कि वो उन पर हमला करने वाला था। लेकिन ये क्या, वो एक तरफ लुढ़क कर मर चुका था। एक साथी ने कहा, मैं देखता हूँ ये जिंदा है या मर गया है या सिर्फ बेहोश हुआ है। उन्होंने उस पर पत्थर खींच कर मारा तो सच में उसने कोई हरकत नहीं की, सांस भी नहीं ले रहा था, यानी वो अब मर चुका था। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला ने उस सांप को भी उनके रास्ते से हटा दिया। अब अल्लाह वाले और उनके साथी घास को हटाते हुए बस्ती में दाखिल हुए। बस्ती वाले वहां खड़े हुए थे, हैरत से अपने मुंह को खोले हुए थे कि इतने सालों से इस सांप ने हमें परेशान कर रखा था, न जाने कितने इंसानों को खा चुका था, न जाने हमारे कितने जानवरों को मार चुका था। तमाम लोग उससे खौफजदा थे। ये कौन लोग हैं जिनके आने पर वो सांप खुद ब खुद मर गया? इन्होंने ऐसा कौन सा अमल किया? उन लोगों ने अल्लाह वाले से पूछा तो वो बुजुर्ग कहने लगे, हम दुरूद पाक पढ़ रहे थे। दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह पाक ने उस मुजी जानवर से न सिर्फ आप सब की हिफाजत की बल्कि हमारी भी हिफाजत की। बस्ती वाले कहने लगे, क्या आप सब मुसलमान हैं? तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब मुसलमान हैं और आप सबको भी दीन इस्लाम की दावत देने के लिए आए हैं। वो लोग कहने लगे, जिस दीन ने हमें इस मुजी जानवर से बचाया है जो हमारे लिए मुसीबत का बाइस बना हुआ था, जिस जिक्र से, जिस अल्लाह के कलाम से हम बच गए हैं, आप बच गए हैं, और जिस दुरूद पाक की आप बात कर रही हैं, जिसकी वजह से ये सारा अमल हुआ है, ये मौजूजा हुआ है, तो क्यों ना हम उस दीन को कबूल करें। इसके बाद सब ने मिलकर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर उन अल्लाह वाले और उनके साथियों के लिए शानदार किस्म के इफ्तार का इंतजाम किया गया। उन्होंने रोजा इफ्तार किया, ठंडा ठंडा पानी खूब सैर होकर पिया। उसके बाद सब ने मिलकर अपने रब का शुक्र अदा किया और फिर उस अल्लाह वाले ने बस्ती में रहने वाले उन तमाम लोगों को जमा किया और उनके दरमियान दीन की बातें बतानी शुरू कर दी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दुरूद पाक की बरकत से वो सांप मरा और पूरी बस्ती वाले अपनी खुशी से मुसलमान बन गए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें। इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको माह रमजान की बरकतों से खूब माला माल फरमाए। अल्लाह हाफिज।